کمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم فخر دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے محترم سامعین و حضرات، ہم بڑی ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم آج اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام کا اور آپ سے محبت کرنے والوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستان محترم، آج 11ویں شریف کی محفل ہے، تو جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ تو دوستان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر دو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں کوئی برائی کا خیال آئے تو تم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ہے۔ تمہارے دل کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے دل کے اندر خوف خدا ہے تو تم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ہے۔ جب ہم نے یہ کام کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈر گئے، دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، ہماری تعالی اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب تم نے یہ پہلا کام کر لیا، اب تم نے یہ کرنا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ تم نے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے، سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، سچوں کی سنگت میں آ جانا ہے۔ اب دوستان محترم، ان سچوں سے مراد کون ہے؟ ان سچوں سے مراد وہی ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جو برائی سے منع کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی سنگت میں آنا ہے، ہمیں ان کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ اب دوستان محترم، اگر ہم بری صحبت کو اختیار کریں گے، بری صحبت کو اپنائیں گے، تو جو بری صحبت ہوگی نا، ایک دن ہمیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا بھی کرے گی، اور دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے یہ بری صحبت آخرکار ہمیں جہنم کے اندر لے جائے گی۔ لیکن اگر ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں گے، اچھی سنگت میں آ جائیں گے، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کر لیں گے، دوستان محترم، یہ اچھی صحبت ہمیں دنیا کے اندر اونچا مقام
ہمیں عزت بھی دلائے گی، اور آخرکار کیا ہوگا؟ یہ اچھی صحبت ہمیں ایک دن جنت میں لے جائے گی۔ اب دیکھیے دوستان محترم، اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پر اگر کسی جز کی نسبت کسی کل کے ساتھ ہو جائے، اب جز جو ہے وہ جز نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی جز جو ہے وہ کل بن جاتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر ایک گندم کا دانہ ہے، اب یہ جز ہے، ایک گندم کے دانے کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہی جو گندم کا دانہ ہے، اگر ہم اس دانے کو گندم کے ڈھیر کے اندر رکھ دیں، اب وہ اکیلا تھا تو اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں تھی، لیکن جب ہم نے اسے کل کے ساتھ ملا دیا، اب وہ جو جز تھا وہ بھی قدر و قیمت والا بن گیا۔ اور اسی طرح ایک عام بندے کی نسبت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ خاص کے ساتھ مل جاتا ہے، اب عام بندہ دوستان محترم اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی خاص کے ساتھ ہو، جیسا کہ ایم این اے، وزیر اعظم وغیرہ کے ساتھ، تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ بندہ خاص ہے، اس کو اپنی نظر میں رکھو۔ اب کیا ہوا؟ بندہ تو عام ہے، لیکن نسبت جو ہے وہ خاصوں کے ساتھ ہو گئی، تو اب وہ عام جو ہے وہ عام نہیں رہا، بلکہ وہ بھی خاص بن گیا۔ اسی طرح دوستان محترم اگر کسی گنہگار کی نسبت کسی نیکوکار سے ہو جائے نا، تو اب وہ گنہگار نہیں رہتا، بلکہ وہ گنہگار بھی جو ہے وہ نیکوکار بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی چور کی نسبت جو ہے میرے ہوش سے ہو جائے، تو پھر وہ چور جو ہے وہ چور نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی کتب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو دوستان محترم یہ ہے نسبت کا کمال کہ ہم اگر کسی اچھے کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے کے ساتھ ہوگا تو ہمیں اسی نسبت سے یاد کیا جائے گا۔ اگر ہم برے کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا برے کے ساتھ ہوگا۔ اگر دوستان محترم ایک بندہ ہے، وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی نمازیں پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی برے آدمی کے ساتھ ہو، بری مجلس میں ہونا، تو اب وہ بری مجلس کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے یہ برے لوگوں کے ساتھ ہے، لہذا یہ بھی برا ہے۔ لیکن اگر بندہ جو ہے وہ خود تو برا ہو، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اچھوں کے ساتھ ہو، اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو، تو دوستان محترم اب وہ بندہ کتنا ہی برا نہ ہو جائے، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی نسبت اچھوں کے ساتھ ہو گئی تو اب وہ برا بھی ہے وہ اچھا بن جائے گا۔ دوستان محترم ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اچھوں کی نسبت کو اختیار کرنا ہے، اچھوں کی سنگت میں آنا ہے۔ دوستان محترم جب ہم اچھوں کی سنگت میں آ جائیں گے نا، تو پھر رب تعالیٰ اچھوں کی سنگت میں آنے کی وجہ سے، اچھوں کی صحبت میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ آمین۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال تو آیا ہوگا کہ ہم اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں گے، اچھوں کی سنگت میں آئیں گے، تو پھر اس طریقے سے ہماری بخشش و مغفرت کیسے ہو جائے گی؟ تو دوستان محترم آؤ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنو، اور اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کی سنگت میں آنے کی وجہ سے ہماری بخشش و مغفرت فرماتا ہے یا نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کی
ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں پر جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجالس ہوتی ہے نا، وہ مجالس، وہ فرشتے جو ہیں ان مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ہیں اب اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ذکر کی محافل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک فرشتہ جو ہوتا ہے جب اس کو ذکر کی محفل مل جاتی ہے نا کہ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ بقیہ فرشتوں کو بھی بلا لیتا ہے کہ آؤ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، اب آ جاؤ یہاں پر۔ اب وہ سارے فرشتے جو ہوتے ہیں نا اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس جگہ پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے بھی ان کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ ان کا ذکر جو ہے، ان کی محفل جو ہے ان لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے، اب فرشتے بھی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں تم زمین پر گئے تھے، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بندے زمین پر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ آگے سے فرشتے کہتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرے بندے زمین پر بیٹھ کر تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری تمہید بیان کر رہے تھے، تیری تعریفات کر رہے تھے اور تجھ سے استغفار کر رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اگلا سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے جو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا لیکن وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر اور کیا کریں گے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر وہ لوگ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیرا ذکر تیری حمد و ثنا مزید کرنے لگ پڑیں گے۔ سبحان اللہ سبحان جب وہ اللہ۔ تجھے دیکھ لیں گے تو تیرا ذکر مزید کریں گے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب وہ تجھے دیکھ لیں گے تو تیرا ذکر اور شوق سے اور محبت سے کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کس چیز کے بارے میں مجھ سے خواہش کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جنت کی خواہش کرتے ہیں، تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ باری تعالیٰ کہے گا کہ اے فرشتوں مجھے یہ تو بتاؤ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ جنت کی خواہش تو کر رہی ہے، جنت کی طلب تو کر رہی ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے اے باری تعالیٰ نہیں، انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا ہے لیکن جنت کا سنا ہے، اس وجہ سے وہ جنت کو طلب کرتے ہیں، جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اگر وہ لوگ تیری جنت کو دیکھ لیں اب ان کی خواہش ان کی آرزو اور بڑھ جائے گی، وہ اور تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے جنت کا سوال کریں گے، تجھ سے جنت کی خواہش کریں گے۔ اور پھر دوستان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ مجھ سے کس چیز کے بارے میں پناہ مانگتے ہیں؟ تو باری تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ باری تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے؟ وہ فرشتے کہیں گے اے باری تعالیٰ انہوں نے دوزخ کو تو نہیں دیکھا لیکن وہ پھر بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرماتے کہ ہماری تعالیٰ وہ اور ڈر جاتے اور وہ مزید اس سے پناہ مانگنے کے لیے تجھ سے استغفار کرتے۔ ہماری تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں میری یہ بات سن لو اور کان میں باندھ لو، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے جو بھی اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھا ہے، جتنے بھی لوگ اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھے ہیں، انہوں نے آ کر میری حمد کی، انہوں نے جنت کی خواہش کی، انہوں نے دوزخ سے پناہ مانگی، تو سن لو ان سب لوگوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوستان محترم، فرشتے جب یہ سنیں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے ہماری تعالیٰ وہ سب لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، لیکن ایک بندہ ان میں سے ایسا تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ وہ تیرا ذکر کرتا، وہ آ کر ویسے ہی اس مجلس میں بیٹھ گیا اور آ کر یوں ہی اس محفل کے اندر بیٹھ گیا۔ تمہاری تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں وہ آ کر ان نیک لوگوں کی، ان ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے، لہذا ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، یہ ہے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا فائدہ۔ جو بندہ نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، دوستان محترم نیک لوگوں کی سنگت میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا نوازتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم یہ نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا اس کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، ایک گھڑی صرف ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سال بے ریا عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک طرف بندہ جو ہے وہ 100 سال عبادت کرتا رہا، اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی مجلس میں آ کر بیٹھنا، ایک لمحہ اس گھڑی میں بیٹھنا اس کے لیے افضل ہے بے ریا عبادت سے۔ دوستان محترم بات پھر ذہن کے اندر آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے دوستان محترم، ایک بندہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ اب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اس بندے کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وہ بندہ یہ جان جاتا ہے کہ میں نے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کیا ہے تو اس کو علم اس مجلس کے اندر حاصل ہوگا۔ اب وہ بندہ یہ جان لے گا کہ حلال و حرام کے اندر کیا فرق ہے، کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستان محترم جب نیک بندوں کی صحبت کو ہم اختیار کریں گے تو ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر دوستان محترم ان نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے ہم تو انسان ہیں نا، ہم انسان ہیں، ہم اگر نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ دوستان محترم دیکھیے وہ کتا جس نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اب کیا کیا، اس کتے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو جنت میں بھی ڈال دیا۔ اب کس وجہ سے کہ اس کتے نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک لوگوں کی صحبت میں آ گیا تھا، تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ دوستان محترم ایک کتا ہو، اللہ تبارک و
تعالیٰ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر ہم انسان ہیں، اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں گے، اللہ کے ولیوں سے پیار کریں گے، اللہ کے جو ولی ہیں، صدیقین ہیں، ان سے اگر پیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی صحبت کو اختیار کرنے سے ہماری ضرور بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ تو دوستان محترم، اس بات پر ضرور عمل کیجئے کہ خوف خدا بھی دل کے اندر رکھیے، اور وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ بھی ہو جائیے۔ جب آپ ایسا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کی صحبت کو